کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب صفحہ نمبر 62 سے 66 تک پڑھ لیجیے۔ یہ اتنی سی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب نہیں۔ گانوں کے بارے میں 35 کفریہ اشعار، اس میں ایسے ایسے گانے ہیں جو ہمارے آس پاس ہمیں سنائی دیتے ہیں، وہ گانے گانے والا اور خود سننے والا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے 35 کفریہ اشعار ہم نے ملتان میں یہ بیان سنا تھا، آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ادھر سے اسلام بھائی سے مل جائے، اگر لینا ہو تو منگوا لینا۔ اور جو اجتماعی جائزہ ہے 72 نیک اعمال، اچھی اچھی نیتیں کرنا۔ نمبر 2 5 نمازوں باجماعت ادا کرنا۔ نمبر 3 ہر نماز سے قبل پہلے نماز کی دعوت دی، تو آپ دل میں اچھی اچھی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ نعت سیکھوں گا، بیان سیکھوں گا، کوئی گناہ کرتا ہے اسے روکوں گا۔ 5 نمازیں باجماعت انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ عز و جل ادا کریں جماعت کے ساتھ۔ ہر نماز سے قبل یعنی پہلے نماز کی دعوت میں کوئی اسلامی بھائی نماز پڑھتا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اسے یاد دلا دی نماز پڑھنا۔ نمبر 4 رات میں سورہ ملک پڑھنا یا سن لینا، تفسیر پڑھ لینا یا سن لینا۔ شجرے کے اوراد یعنی شجرہ جو کسی کا بھی شجرہ ہے، کسی پیر صاحب کا کوئی اور بھی مرید بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیر صاحب کا شجرہ پڑھیں۔ شجرے کے اوراد یعنی اندر وظائف بتائے گئے۔ مثلا میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اگر آپ کا کام رکا ہوا ہو انشاءاللہ چال پڑے گا، جو بھی کام ہو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر روزانہ پڑھیں۔ یہ شجرے کا اوراد ہے قادریہ سلسلہ میں، جو بھی اہل سنت و جماعت ہے وہ آدمی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اگر 1000 مرتبہ پڑھیں یا دنیا میں زیارت ہو جائے گی یا مرتے وقت انشاءاللہ۔ آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، یعنی آنکھوں کے ذریعے آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ عورتوں کی طرف دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ایسے ایک طرف عورت ایک طرف جا رہی ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیا معافی، پھر دوبارہ دیکھے گا گناہ گار۔ یہ آنکھوں کا کیا ہے؟ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا، کان کا زنا سننا، ہاتھ کا زنا ہاتھ سے گناہ کرنا، پاؤں کا زنا گناہ کی طرف چلنا۔ تو گانوں کو کانوں سے بچانا، یہ نہیں کہ گانا چلا دیں غور سے سننا شروع کر دیں، پھر گانے کو کہیں یہ اچھا ہے استغفر اللہ، تو کو جو گانا غور سے سنے گا اس کے کانوں میں شیشہ، گانے والے کی کمائی حرام کر دی گئی، زانیہ عورت کی گانے والے کی دور کی کمائی حرام کر دی گئی۔ اور گانے کو جو توجہ سے سنے گا اس کے کانوں میں آگ بھر دی جائے گی، اور جو گانے گاتے ہیں ان کے سینوں پر آگ رکھی جائے گی۔ فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنا، یہ نہیں کہ ایک جگہ پر آپ گئے، لوگوں نے فلم چلائی، آپ بھی صاحب دیکھنے لگ گئے، پھر بعد مولوی صاحب آپ بھی فلم دیکھنے لگ گئے تھے۔ مولانا صاحب ایک آدمی مثلا داڑھی نہیں رکھی، وہ ضروری نہیں کہ وہ عالم یا حافظ یا قاری صاحب یا مولوی صاحب ہو۔ ویسے کوئی مولوی بھی ہم نہیں کہہ سکتے، دینی آدمی، اور عالم دین کی توہین کرنا کفر تک قرار دے دیا گیا، تو ہم لوگ اس طرح کی باتیں بھی کریں۔ نگاہ نیچی سے مراد کیا ہے؟ نگاہ ہیٹھا رکھنا، ادھر ادھر نہ کھنا کہ عورت جا رہی ہے تو دیکھنا شروع کر دو۔ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھیں۔ اصلاحی کتاب سے مراد مثلا امیر سنت کا کوئی بیان پڑھ لیں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، شہزادے کی توبہ، نیکیوں کی جزائیں، گناہوں کی سزائیں، یہ کتاب ہے، فضان سنت پڑھ لیں۔ اس طرح کوئی بھی کتاب پڑھ لیں۔ اذان اور اقامت کا جواب دینا، اذان کا جواب آسان ہے، جب مؤذن درود شریف پڑھے آپ درود و سلام پڑھیں، پھر وہ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہیں، آپ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ کہے گا آپ، اس کے بعد پڑھتے جائیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم،
پورا تو آئی نہیں کہ یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ اذان کے ساتھ پہلے بھی آپ دوسری پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، ثواب۔ غصے کا علاج، ایک آدمی نے آپ کو بات کر دی، آپ نے اتنا غصہ کیا، آپ کے باتیں کیسے یعنی کہ بات جس کو کہتے ہیں پڑھنے، غصہ آگے ظاہر ہو جاتا ہے، ماتھے کے اوپر یہ بال پڑ جاتے ہیں، پیشانی کے اوپر۔ تو غصے کا علاج بسم اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یا پانی پی لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ امیر سنت کا رسالہ اور بیان غصے کا علاج بھی ہے۔ یہ باطنی مرضوں کا علاج ہے۔ ایک جسمانی مرض ہوتا ہے، اس کا علاج کون کرتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ ایک باطنی۔ اپنا جائزہ کیا کہ آج میں نے 5 وقت نمازیں پڑھی، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے آج قرآن کی ایک سورت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، میں نے اپنا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا، اپنے استاد کا احترام کیا، مسلمانوں کو سلام کیا، کسی کو گالی تو نہیں نکالی، اپنا جائزہ لیا، اپنے نگران کی اطاعت کی۔ ہم نگران اس کو کہتے ہیں، ایک آدمی کو مقرر کر دیا، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نماز آپ سے سن لیں یا آپ کو سنا دیں، پھر اس کی اطاعت کرنا اور جی کہہ کر بات کرنا۔ مدرسہ المدینہ بازگان میں پڑھایا یا پڑھا، یہ بڑے آدمی عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر میں پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، یعنی 2 گھنٹے کم از کم، اتنا بڑا دن میں اس میں 1 گھنٹہ دو تو کم از کم نماز سنا رہے یا قرآن یا کوئی مسئلہ ہو۔ اور عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کام صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، یعنی ہم فجر کے لیے جگاتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ نماز فجر کی تیاری کر لیجیے، فجر ادا کر لیجیے، درود و سلام پڑھتے جاتے ہیں اسلامی بھائی اور چلتے جاتے ہیں، یہ اسے صدائے مدینہ ہم کہتے ہیں۔ فجر کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں، جگایا کریں۔ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچیے، کسی کے گھر میں آپ گئے، تھوڑا سا دروازہ، اس میں ایک تھوڑا سا نشان بنا ہوا، ایسے کر کے ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس سے بچیں۔ گھر درس ہو، گھر میں درس کریں، فضان سنت کے 1 صفحے کا بھی درس کر دیں، چاہے 10 لائنوں کا بھی درس کر دیں۔ مسجد درس دیا یا سنا، مسجد کے اندر آپ 1-2 حدیث شریف سنا دیں، کوشش کریں عمل کرائیں، دوسروں کو بھی مشورہ دیں۔ سنت کے مطابق لباس، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے ہماری، اس سے میں اگر جس کی زیادہ ہو اسے بچنا چاہیے، اور آدھی پنڈی تک۔ زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل کیا، کانوں کی لو تک یا کندھوں تک، اتنا تک زلفیں۔ 1 مشت داڑھی، یعنی 1 مٹھی جسے کہتے ہیں، کم از کم 1 مشت ہماری داڑھی ہونی چاہیے۔ گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کریں، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا۔ اب زیادہ وضاحت کریں گے آپ کو ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، مثلا روزانہ امامے والی سنت پہ تو عمل کر سکتے ہیں، سنت کے مطابق لباس تو پہن سکتے ہیں، مسواک تو کر سکتے ہیں، اچھی بات تو کہہ سکتے ہیں۔ ظہر کی سنت پہلے یعنی پڑھ لیں، تہجد یا صلاۃ اللیل یعنی رات والی نماز تہجد، تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو کی اتنی فضیلت ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آقا علیہ السلام نے یہ 8 آواز قدم جنت میں سنی تھی۔ کچھ فرمایا کہ کیا وجہ؟ فرمایا میں 2 رکعت وضو جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے جنت میں آواز سنی۔ اب یہ کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام سن نہیں سکتے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا سننا کھانا بیٹھنا آپ لوگوں کی طرح نہیں، تم میں میری مثال نہیں۔ اب کوئی سائنسدان ہو، کوئی پروفیسر ہو، جتنا بھی ہو، وہ جنت کی آواز سن کے سنا سکے گا؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، آقا علیہ السلام اعلیٰ نے فرمایا آپ زندہ ہیں واللہ، میری چشم عالم سے سب جانے والے، ٹھیک ہے نا؟ دور و نزدیک سننے والے کان کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ آقا علیہ السلام دور سے بھی سنتے ہیں قریب سے بھی۔ تو ان نمازوں کی عادت، اوابین، مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا 12 سال کی بات کا صحابی سے اوابین کہتے ہیں، اپنی جگہ پر پڑھ لینا۔ اشراق کی نماز، سورج کے 20-25 منٹ نکلنے کے بعد اسے پڑھ لینا، اور چاشت کی اس کے بعد نماز ہے،
جس کے پڑھنے سے رزق میں کاروبار میں برکتیں ہوتی، جنت میں محل بنایا جاتا۔